السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا بڑا مہربان۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد، خاص ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ انعام کیا آپ نے جن پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سوائے ان کے کہ غصے ہوئے آپ جن پر، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ سورۃ الفاتحہ مصحف عثمانیہ کی ترتیب سے قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اساس القرآن فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی جڑ اور قرآنی تعلیمات کی بنیاد سورۃ الفاتحہ ہے۔ بعض روایات میں اس کو کافیہ کے نام سے بھی یاد کیا گیا، یعنی کفایت کرنے والی۔ بعض روایات میں اس کا نام الرقیہ بھی آیا، جس کا مطلب دم کرنے والی۔ وہ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت یاد دہانی کے طور پہ تفسیر میں شامل فرما لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جب پہنچے اور ایک قبیلے کے سردار کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا تو 7 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کا دم کر کے اس کو پانی پلایا، اللہ نے شفا نصیب فرما دی، اور وہ بدلے میں وہاں سے بکریوں کا تحفہ بھی وصول فرما کے نکلے تھے۔ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا مطلب بھی افتتاح کرنے والی، کھولنے والی۔ مطلب یہ ہے کہ مصحف عثمانیہ، یہ جو ترتیب قرآن پاک کی ہمارے سامنے موجود ہے، مطلب یہ ہے کہ جتنے علوم بعد میں آنے والے ہیں ان سارے علوم کو کھولنے والی سورۃ الفاتحہ ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا، امام شاعرانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھائی نے صرف سورۃ فاتحہ سے 2,47,999 علوم دریافت کیے ہوئے تھے، صرف سورۃ الفاتحہ سے۔ اور سورۃ الفاتحہ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے، تو میں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی عرض کیا تھا کہ حضرت علی فرماتے ہیں میں صرف بسم اللہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں پہ میری کتابیں لا دی جائیں تفسیر کی، اتنی لمبی تفسیر میں لکھ دوں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ تو یہ الفاتحہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ گرامر کی روح سے یا حمد سے پہلے جو الف لام ہے یہ استغراق کے لیے ہے۔ یہ الف لام لگانے کا مطلب یہ ہے کہ حمد اور تعریف کی کوئی قسم باقی بچی نہیں جو لفظ جو جملہ الحمدللہ رب العالمین میں شامل نہ ہو۔ کیسا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگے، صحابہ جب آپس میں بیٹھتے تھے تو مسابقہ فرماتے تھے،
صحابہ آپس میں بیٹھتے تو دین کو سمجھنے کی اور ریویژن کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ہیں، تو فرمانے لگے مجھے سبحان اللہ کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، استغفر اللہ کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، ایک روایت میں نے پڑھا اللہ اکبر کے بھی لفظ آپ نے بولے ہیں۔ فرمانے لگے مجھے الحمدللہ کا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا، تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ الحمدللہ اللہ کی تعریف کا ایسا جملہ ہے جس سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ کو سارے کلمات میں سے یہ کلمہ بڑا ہی پسند ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ ایک بندے کو ساری دنیا مل جائے، اب آپ اندازہ کیجئے ہم 1-2 ایکڑ کے مالک بن جائے تو سمجھتے ہیں کہ بڑے کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن ساری دنیا ایک طرف، امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک بندے کو ساری دنیا اور دنیا کی نعمتیں مل جائیں، ان سے اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے جتنا الحمدللہ رب العالمین کہہ کے انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ انسان کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے اوپر کتنی اللہ کی رحمت اس جملے کی وجہ سے برس رہی ہیں۔ کیوں؟ قرآن مجید میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے، یہ ایک اسلام کا کانسٹیٹیوشن ہے، ایک اصول ہے، قانون بنا دیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا شکر زیادہ کرو گے اللہ اتنا تمہیں زیادہ نوازتے جائیں گے۔ تو الحمدللہ اس کو اگر گرامر کے اعتبار سے بھی میں دیکھوں تو الحمدللہ جب آپ اور میں اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو اس یقین کامل کے ساتھ ادا کریں کہ کوئی تعریف کا جملہ باقی بچا ہی نہیں جو میں نے استعمال نہیں کیا، میں نے اپنے اللہ کی ساری تعریفیں کر دی۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مجھے یاد آ گیا کہ ایک بندہ اس کی زبان سے نکل آیا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اللہ کی تعریف کے یہ کلمات منہ سے نکل آئے تو حضور فرماتے ہیں اس کے کلمات سن کے فرشتے گھبرا اٹھے، فرشتے پریشان ہو گئے۔ یا ربی لک الحمد، لفظ حمد آگے نا تعریف، الحمدللہ رب العالمین، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ فرشتے حیران ہو گئے کہ اللہ اس کا اجر کیا لکھے۔ قرآن مجید کی تو اگر کوئی ایک آیت پڑھتا ہے تو اس کے جتنے حروف ہوں گے اتنی 10 نیکیاں ضرب دے کے لکھی جائیں گی۔ تو فرشتے پریشان ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں یہ جملہ پیش کیا گیا کہ اللہ آپ کے ایک بندے نے آج یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک کہا ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس کا اجر کیا لکھے۔ ایسے احسن انداز سے اس اللہ کے بندے نے اللہ کی تعریف کی تو اللہ فرمانے لگے فرشتوں اس کا اجر کیا لکھنا ہے، یہ کلمات اسی طرح میرے بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دو، قیامت والے دن جب میں ملاقات کروں گا تو میں اس کا اجر خود ہی عطا کر دوں گا۔ آپ اندازہ کیجئے، اپنی دعاؤں کے شروع میں بھی یہ کلمات ضرور دہرایا کریں۔ حضور فرماتے ہیں آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ دعا مانگنے سے پہلے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یہ ضرور اپنی زبان سے ادا فرمایا کریں۔ تو الغرض بھائیو، سورۃ الفاتحہ کا آغاز اللہ کی تعریف کے پاکیزہ کلمات سے ہو رہا ہے۔ چونکہ ہر دور میں قرآن مجید پہ اعتراضات کرنے والے موجود رہے ہیں، اسلامی تعلیمات پہ اعتراضات کرنے والے، ہمارے یہ ماضی کے اندر ایک بندہ گزرا ہے دیانند سرسوتی، ہندوازم میں سے تھا، تو اس نے قرآن مجید کے اس پہلے کلمہ کے اوپر ہی اعتراض جڑ دیا۔ وہ کہنے لگا دیکھو جی مسلمانوں کا رب بڑا عجیب ہے، وہ اپنی تعریف اپنے منہ سے خود کر رہا ہے۔ تو اللہ علماء کرام، مشائخ اعظام اور اس امت کے اہل علم اور اہل اللہ کو اللہ جزائے خیر بھی نصیب فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں بھی نازل فرمائیں۔ انہوں نے پھر اس کا احاطہ کیا، محاسبہ کیا، اس کو پکڑا اور اس کو کہا کہ الحمدللہ رب العالمین کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ اپنی تعریف خود کر رہے ہیں، اللہ تو اپنے بندوں پہ شفقت کر کے ان کو اپنی تعریف کرنی سکھا رہے ہیں تاکہ اس کے بدلے میں اپنے بندوں کو کامیابی سے نواز کے جنت عطا کر دی جائے۔ اس لیے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، عالمین اس سے 2 جہان مراد نہیں،
तमाम जहान। अब जहान कितने हैं? बाद मुफस्सिरीन कहते हैं 17,000 जहान हैं, 17,000। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि ये हमारी दुनिया ना, ये एक कोने पे है, बाकी 3 कोने ऐसे हैं कि जहाँ 3500 जहान आबाद हैं, और ज़मीन के साथ फिर 3500 जहान आबाद हैं। तो उस मुनासबत से ये 14,000 जहान बनते हैं। बाहर कैफ वल्लाहु आलम बिस्सवाब, ये मेरे अल्लाह के इल्म में है। जहान कितने हैं ये अल्लाह जानते हैं, लेकिन इतना ईमान जरूर रखे, रब्बिल आलमीन, अल्लाह तमाम जहानों के पालने वाले हैं। वो चाहे समंदर की तह के अंदर रहने वाली मछलियां हों, अभी तक 23,000 से ज़्यादा तो सिर्फ मछलियों की अक़साम दरियाफ्त हो चुकी हैं। और उनमें परसों आप सुन रहे थे किबला रब्बानी साहिब से भी, कि उनमें भी एक एक मछली ऐसी है जो एक एक वक़्त में कई कई टन खुराक खाती है। तो रब्बिल आलमीन अल्लाह उसकी खुराक पूरी फरमा रहे हैं। कोई हवाओं में उड़ने वाले परिंदे हैं, ज़मीन पे बसने वाले जानदार हैं, या पानियों में तैरने वाले जानदार हैं। रब्बिल आलमीन, अल्लाह तमाम जहानों के पालने वाले हैं। अर्रहमानिर रहीम, रहम करने वाले, मेहरबान हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी इसका जिक्र आ चुका कि अल्लाह शफ़क़त फरमाने वाले, मेहरबानी फरमाने वाले हैं। मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन के मालिक हैं। यानी बदले का दिन कौन सा? क़यामत का दिन होगा, जब हमें हमारे आमाल का बदला दिया जाएगा। उस दिन मुल्क किसका होगा? अल्लाह का। ताकत किसकी होगी? अल्लाह के लिए होगी। और वहाँ उस दिन पूछा जाएगा ऐनल मुल्क, कहाँ गए बादशाह? कोई नहीं बोलेगा। तो फिर अल्लाह खुद फरमाएंगे अल मुल्क यौमइदिन लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज के दिन बादशाह सिर्फ मेरे अल्लाह के लिए है। तो उस दिन की हवाला से हमें बताया जा रहा है मालिकी यौमिद्दीन। ये जब नमाज में सूरतुल फातिहा की इसीलिए ताकीद की गई है। हुजूर फरमाते हैं कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब, जो सूरत फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज ही नहीं होती। वो चाहे जमात के साथ हो, गैर जमात के साथ हो, वो सिर्री नमाज हो, जाहरी नमाज हो, वो नवाफिल हो, वो जनाबे की नमाज हो, ईदैन की नमाज हो, वो सुन्नतें हो, वो फ़र्द हो। ला सलात इल्ला लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब। तो मैं समझता हूँ कि सूरतुल फातिहा की इतनी ताकीद इसलिए की गई कि इससे हमारी तरबियत होती है, आजिज़ी और इंकिसारी आती है, और अपनी खताओं का एतराफ़ होता है, और अल्लाह की रहमत की उम्मीद और सवाल होता है। लिहाजा बंदा नमाज में खड़ा है, अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, अल्लाह आप जहानों के पालने वाले हैं, मेहरबान हैं, शफ़क़त करने वाले हैं। मालिकी यौमिद्दीन, तरला करते हैं ना अल्लाह, वो एक दिन बड़ा सख्त दिन आ रहा है, आप उस दिन के मालिक हैं, तो उस दिन अल्लाह मेरी इज्जत और आबरू रख लेना। इय्याका नअबुदु, फिर अपना वफा याद करवाता है बंदा, कहता है अल्लाह इय्याका नअबुदु, हम आपकी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और अल्लाह आपसे ही मदद चाहते हैं। लिहाजा दुनिया में आपकी तौफीक से अल्लाह हम आपकी इबादत करके आपसे मदद चाहते हैं। फिर पिछली आयत की तरफ चले जाएं, मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह जो बदले का दिन होगा, अल्लाह उस दिन अपनी रहमत से हमें मुआफ़ फरमा के कामयाब फरमा देना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये कसरत के साथ पढ़ा करें। किसी वक़्त अल्लाह रहम करे अगर कोई मुश्किल आ जाए तो जितना तकरार कर सकते हैं दुआ में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का कीजिए। सजदे में गिर के आंसुओं के साथ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़िए। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह अपने बंदे की उस हाजत को जरूर पूरा फरमा देते हैं। फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह की तारीफात करके और अपनी वफा का यकीन दिला के अब बंदा हाथ फैला लेता है, अब कुछ मांगता है। तो मांगता क्या है? पहली बात इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। भाइयों, दुनियावी दौलत, जाहो हशमत, ये माल, ये मकान, औलाद, बिजनेस, सब कुछ बहुत ज़रूरी है दुनियादारी के लिए, लेकिन एक बंदा मोमिन के लिए जो सबसे पहली मांगने वाली चीज़ होती है वो सिरात मुस्तकीम है, सीधी राह पे चलने की तौफीक की और हिदायत की दुआ है। तो इसलिए अल्लाह की इतनी तारीफ करने के बाद अब अल्लाह फरमाते हैं, बंदा मुझसे कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चलाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, आपके हाथ में एक छड़ी थी या मिसवाक थी,
تو آپ نے زمین کے اوپر ایسے کر کے نا ایک سیدھا خط کھینچا. آپ نے میتھ میں پڑھا ہے خط مستقیم جس کو کہتے ہیں, ریاضی کے اندر پڑھایا جاتا ہے. ایک سیدھا خط کھینچا تو ثم خط خطوطا عن یمینہ و شمالہ, کچھ ایسے لکیریں آپ نے دائیں لگا دی کچھ بائیں لگا دی. پھر وہ جو سیدھا خط کھینچا تھا نا اس کے اوپر وہ چھڑی رکھ کے تو حضور نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے, اس کی اتباع کرو. تو جب ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, تو ہمارا کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اور سنت رسول یہ سیدھا راستہ ہے. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی وضاحت فرمائی تھی, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ, میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو تھام کے رکھو گے تو صراط مستقیم پہ رہو گے. تو جہاں ہم نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے, وہاں ہمارے مائنڈ میں ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ صراط مستقیم کیا ہے, قرآن پاک پہ عمل کرنا اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کرنا. صراط آگے وضاحت ہے, راستہ کہتا راستہ صراط مستقیم والا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. اب انعام اس دنیا میں مختلف طبقات ہیں ہمارے, لیکن سب سے زیادہ انعام اللہ کا پتہ کس پہ ہوتا ہے, آگے چل کے سورۃ النساء میں ہم پڑھیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی, تو وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے, وہی بات جو پہلے میں نے عرض کی ہے, قرآن اور حدیث مبارکہ کی جو اتباع کر لے تو وہ قیامت والے دن کیسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے, انعم اللہ علیہم, وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. اب جو منعم علیہم لوگ ہیں وہ سب سے پہلے کون ہیں, من النبیین, نبی ہیں, صدیقین, صدیق ہیں, والشہداء, اللہ کی راہ میں گلے کٹوانے والے, شہید ہونے والے, والصالحین, اور نیکوکار ہیں. تو صراط مستقیم پہ چلنے والے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. انعام اللہ نے کن پہ کیا, حضرات انبیاء کی جماعت پہ, شہداء, صالحین اور صدیقین کی جماعت پہ. تو اللہ سے یہ دعا کیا کریں اللہ ہمیں انبیاء کے مشن پہ چلنے کی توفیق دے دے, اللہ ہمیں سچوں کے ساتھ شامل فرما لیں, اور اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے کسی وقت دین اسلام کی خاطر جان بھی قربان کرنی پڑے, اللہ جان کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق دے دے. اور جو نیک اعمال کرنے والے صالحین اور ابرار لوگ ہیں اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لیں. پھر یہ مطلب پورا ہوگا صراط الذین انعمت علیہم, اللہ ان کے راستے پہ ہمیں چلائیں جن پر آپ نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جن پر آپ غصے بھی نہیں ہوئے اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے. یہ دوسرا اس کا ترجمہ ہوگا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا کہ جن پہ آپ غصے ہوئے اور جو گمراہ ہو گئے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الفاتحہ چونکہ ایک لازمی جزء ہے ہماری زندگی کا, ہمارے بچے پڑھتے ہیں اور ہم تمام نمازوں میں روزانہ پڑھتے ہیں, تو اس لیے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. آئندہ آپ جب بھی نماز ادا فرمائیں تو سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے سورۃ الفاتحہ کے ترجمے کی طرف اور اس کی تشریح کی طرف ضرور اس کو ذہن نشین رکھیے گا. انشاءاللہ نماز میں لذت بھی ہوگی, روحانیت بھی ہوگی, سرور بھی ہوگا, اور قرب الہی کا جذبہ بھی اللہ نصیب فرما دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی خیر و برکات ہم پر, ہمارے اہل خانہ, کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دیں. بیماروں کو شفا نصیب فرما کے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما دیں. ہم اپنے دن کا آغاز اللہ کے پاک کلام کو سمجھنے جیسے نیک عمل سے اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں. اس کی برکت سے اللہ ہمارے سارے دن کے معاملات میں خیر و برکت فرما دیں. آنے جانے والے مسافروں کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ہماری جملہ نیک حاجات کو اللہ پورا فرما دیں.